میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے، میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئیں۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ، اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ
میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اس سے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لیں, رکھ لیں سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے, منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم, بڑا شور ہے چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے, اس قدر اثر اور رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا, ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا, جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے, جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی, کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم, جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء ترکیبی جو بنائے امت قرآن نے بیان فرمائے, ان میں پہلا یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم, آپس میں رحم دل, آپس میں. اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی تو 2 مصروں کے اندر شعر میں مضمون ہی پرو کے رکھ دیا. کہنے لگے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کس طرح؟ ریشم کی طرح. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد بن کے نکلے. پھر منت سماجت نہ کرے اقوام متحدہ آئے تو فلاں آئے تو فلاں آئے, فولاد ہے مومن. ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا, جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا, مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا. ایک وہ منظر تھا. ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے, مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ تمہارے, میں اتنی سی بات ہے, یہ تمہارے, اس سے زیادہ نہیں. کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا, فرمایا یہ تمہارے, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. حد ہو گئی مدد کرنے کی. بھائی کا بازو پکڑا, گھر لے گئے, کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں, 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو, تمہارے ہو گئے. گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے. بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا ہے رکھ لے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار, ایک یہ موقع رحماء بینہم. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک میں کھجوریں زیادہ پکی, ایک میں کم پکی. جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے, تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں, وہ والا باغ دوں گا, کھجوریں زیادہ پکی ہوئی. اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے, رشتہ نہیں ملتا. یہاں ایک شخص نے کیا کیا, اس کو اپنے خاندان سے, اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا. کہا بھائی ہے, اس کو یہاں بسانا ہے, رکھنا ہے, لانا ہے. کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے, کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے, کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے, کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی, آدھا بانٹ کے دیا. اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس, ڈھیر لگ گئے, بیرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا, مدینے والوں کو, فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر,
تم نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی, تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا. اب مال آ گیا ہے, دو آپشن میں تمہیں دیتا ہوں, دو قسم کی ترجیحات, ایک چیز قبول کر لو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو, وہ تم واپس لے لو, اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں. یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں, یہاں تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں, انہیں کم دے دیتے ہیں. بات ہو رہی تھی, انصار چپ تھے. حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا. فرمایا بولو. تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے, کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے, ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے. یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا؟ حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں, جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں, اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں. ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے, محبوب ہمارے درمیان رہیں, مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے. یہ رحماء بینہم میں آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی. حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں, چل دوڑ جاؤ. ملک شام جاتے ہیں, جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں, شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار, سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر. یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے, پتہ تو کر. حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں. فرمایا نہیں, وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے, میں گھر ملنے جاؤں گا. گھر رحماء بینہم, کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے, اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے, گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے, انتظار ہونے لگا. جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے, کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا, جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا, ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا. بھائی یاد رکھیں, جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے, اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ جاگ رہے نا آپ لوگ, ادھر دیکھیں. پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے, یہ رومی ہے, یہ کون ہے, پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ ہو. ہمارے ہاں تو نفرتیں پھیل گئی ہیں. وہ بس کرو جی بنگالیوں سے جان چھڑاؤ, وہ بس کرو جی فلانے سے, وہ بس کر یار, رہن سہن اپنا اپنا ہوتا ہے, لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات اشداء علی الکفار, دوسری بات رحماء بین. اب تیسری بات ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر خانہ کعبہ میں 40-50 لاکھ حاجی مل کے دعا ہی مانگ لیتا مل کے تو کمال ہو جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی, ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں, کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو جیتیے جس کا خدا نہ ہو. یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے. ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی, نیزے زیادہ تھے, یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی, پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے, ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں. ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی. فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے, ساری رات وہ نعت گانے میں مصروف رہے, اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا, نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے, ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے, ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے. فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی. ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا, پہلے جہاد کرو. کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری, عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا, پہلے جہاد. تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے, پہلے وہ جگہ تو بتائیں. خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے, سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے,
وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا تھا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری، حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا، فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ اب تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی، اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو، تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے۔ ابھی تک ایک اتنا سا سٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے بس چپ کر دیں گے سارے۔ خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھل کے دعا تو مانگو ان کے لیے دعا تو مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھیں رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مسلمان کا دعا والا سوتا ہی، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر فکر عبادت ہو رہی ہو، اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں، وہاں تو رقص و سرور ہے، وہاں تو بات جھوٹی تعریفیں ہیں، ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرنے کرانے والا، تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے۔ میرے بھائی عبادت کی لذت، حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولیے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں،
وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا. 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے. معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا, غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے, جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق. اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے, کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے. ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے, کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا. ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے, وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں. بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا, وہ بھی تو نہیں نا, مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں. اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, وہن ہو گیا امت کو. نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے, دنیا سے محبت ہو گئی ہے, موت سے کراہت ہو گئی ہے, وہن ہے. صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا, موت سے بڑی محبت کر. ہماری طرح نہیں, وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی, تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے, ماں اسے عذاب نہیں دیتی, اس کا ماتھا چوما کرتی ہے. اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے, گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے. کون کہتا ہے مومن مر گئے, وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے, ہاں مجرم کو سزا ملے گی, لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں, وہ بالآخر جنت میں جائے گا, بالآخر جنت میں جائے گا. اور کسی درویش نے بات کی, وہ کر کے چلے گئے, بر کمال ہی کر گئے, کہنے لگے دوزخ میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا, ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح, ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے پہ موت نہ دینا, موت مجھے شہادت کی دینا. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے, اسے شہادت کی موت عطا فرما. او بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے, شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانی موت ہے, تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں, موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے. اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے, پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں, موت سے ڈر آ رہا ہے. مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا, ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا. مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں, مر گئے تو کھائے گا کون. وہ فقیر فاقہ مست تھے, ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا, ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے, ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا. ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے وہ شہادت کی. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے. کتنے بیٹے بول کے بتائے؟ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے, اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں, ٹانگ چھوٹی ہے. حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے, میں 4 لے آیا ہوں, قبول کر لے. تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے, یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں. تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی, صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے, آنکھوں سے رو رہے تھے, کیا عجیب انداز ہے. حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے. تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا. کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے, میں پہلے میدان میں جاؤں گا. ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں. کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں, میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی. بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا. اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں, جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی, دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے. جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا, جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا, پشت پہ زخم نظر نہ آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی.
ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے، احد کا دن ہے. سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خاوند بھی بدر میں شہید ہو گیا، بھائی اور باپ بھی. دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی. کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا، تو کیا کروں؟ 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی. اچانک اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی، کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے. بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی ضد کر رہی ہے. حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں، میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا. لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے. دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں. سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے. کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے تو اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا. محبوبہ ڈھال تو بان ہی سکتا ہے نا. حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا. کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی. بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی. نبی پاک آ گئے تو کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لیں. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور خامن فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی. محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی. میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا، اتنا اسے بھی دینا. بھائی یہ جذبے تھے، یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا، اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کامپا کرتا تھا. اب اسے پتا ہے یہ اسی والی کار سے نہیں نکل سکتے، اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے، اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں، اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے، ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی، اب کیسے میدان میں نکلیں گے؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں، تیری زندگی میں آنے والی سہولتوں سے آشنا ہے. موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے، وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے. بھائی مرنا تو ہے، لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے. ہمیں رنگ دیا ہے قرآن پاک نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پہلی بات یہ کہ کافر کے لیے سختی کا جذبہ رکھیں، نرمی اتنی دیر جتنی دیر اسے دین کے قریب کرنا، لیکن اگر وہ بغض دکھائے تو اشداء علی الکفار. اور مومن کے حق میں رحماء بینہم. اور پھر فرمایا مدد بھی مانگو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع کرو، سجدے کرو، مدد مانگو، اور زندگی سے پیار نہ کرو اس لیے کہ جانا تو ہے، جب وقت آئے تو پھر شہادت سے پیار کرو. تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانیں گے. وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا. وہ
तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, हजरत इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचें तो यहूदियों की हैं कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूँ, फलाना फलानी जगह हो तो। ये तो सोच हमारी नहीं, हमारे अंदर कैसे आ गई? हमने किस दबदबे से अपने बच्चों को ये बात सिखाई कि तू फलाने चौधरी का बेटा और फलाने कमी के बेटे से तू खेल रहा है? ये सोच पैदा कैसे हुई? कौन था जो ये सोचें लाया? कहां से ये पनपी, कहां आके परवान चढ़ी? इस बुनियाद पर लोगों ने इलेक्शन लड़े कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये फलाना है। इस बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया। लोग इतने माइल हुए कि इन बुनियादों पर वोट देने लगे, इन नारों के कायल हो गए, इन सठी बुनियादों पर आके उन्होंने काम किया। देखें, मैं कह चुका हूं कि हर कौम के रस्म और रिवाज से इख्तलाफ नहीं, लेकिन वो कौम तासुब का शिकार और अपने अलावा किसी को जाने ही ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कबीले का दिफा करो, पर नाजायज़ बात पर उनकी सपोर्ट ना करो, गलत बात पर उनकी सपोर्ट ना करो। गलत बात, जरूरी नहीं कि सारी बातें हमारी अम्मा ही ठीक करती हो, कोई बात हमारी भाभी भी ठीक करती है। अदब से कहें, प्यार से कहें, सूखियाना जुमला ना बोलें, पर कभी अम्मा से भी कहें, अब्बा जी से भी कहें, ये भी किसी की बेटी है। आप क्यों तासुब का शिकार हैं? अदब से कहें कि यहां इसकी बात ठीक है, तेरी ठीक नहीं। खामद भी किसी वक्त अपनी बीवी को कहे कि तू सास बन गया, तो इसका मतलब क्या है? जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। आप हक के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएं। हक की फतह इंसानियत की फतह होती है, सच की फतह मिल्लतों की फतह होती है, मिल्लतों की। सच जब कामयाब होता है तो उसकी छतरी में लोग सुकून पाते हैं। जब हक गालिब आता है, इंसाफ आम होता है, तो हर आदमी को सुकून मिलता है। उसके साये में सब लोग अपने दिलों को ठंडा महसूस करते हैं। हमारी वो जातियात और गिरोहबंदी का जो मिजाज है वो मिली सतह का नुकसान करता है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ, फिर कहता हूँ, हम अपनी ज़ात का मामला देखते हैं, ज़ात का। कोई उस्ताद किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाता है तो वो ये नहीं देखता कि कितनी मुश्किल से ये बिल्डिंग बनाई गई, कहाँ से वो पैसे आते हैं जिनके साथ ये सारे अखराजात चलते हैं। मैंने देखा है गिरोहबंदी की जाती है, बच्चों को अपने साथ सेट किया जाता है। इतना बुरा हाल होता है कि एक उस्ताद गया तो बच्चे भी ले गया साथ ही, क्योंकि उसके साथ सेट थे। उसने ये नहीं देखा कि इनका तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मैं तो एक सबक पढ़ाता हूँ तो इनके तो बाकी 6 उस्ताद वहीं पे। यही हाल हम इदारों में करते हैं जहाँ काम कर रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से लोगों को अपने पीछे लगाने के चक्कर में मिली और कौमी सतह के जुर्म करते हैं, कौमी सतह के। उसका नुकसान ना मदरसे का हुआ, ना उस उस्ताद का हुआ, उन बच्चों का नुकसान, उस स्कूल कॉलेज इदारे मदरसे में पढ़ने वालों का नुकसान। क्योंकि हम गिरोहबंदियों के कायल हैं, तंजीमों जमातों के कायल हैं, हम मिली सोचों के कायल नहीं। कोई अगर कहीं भी खैर की बात कर रहा है तो आपको अगर अल्लाह ने सच की तौफीक दी है तो आप सबको सराहेंगे, खैर का जिक्र करेंगे, खैर का। अगर अपने अंदर कोई कोताही हो तो उसका भी इजहार करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने हुजूर के जमाने में होते हुए ना माना, ऐसा नहीं था कि उन पर हक वाजे नहीं था, उन्हें पता था सच क्या है, लेकिन वो गिरोह परस्त थे, हक परस्त नहीं थे। जो हक परस्त थे वो हजरत सलमान फारसी की तरह फारस से भी चल के आ गए, वो हजरत सुहैब की तरह रूम से भी आ गए, वो दूर दराज से भी आगे। हक परस्त थे ना, हक ढूंढते। कईयों के घर तक हक गया, घर तक उनको अपनी दहलीज पर सच मिला, लेकिन हक परस्त नहीं थे, गिरोह परस्त थे, वो कबूल नहीं कर सके। आज भी मैंने देखा है बड़े बड़े सियासतदानों का नेक होने को दिल करता है, बड़े बड़े मालदारों का किसी दरवेश का मुरीद होने को दिल करता है, सीखने, लेकिन वो ना जान ही नहीं छोड़ती। ना चौधरी साहब का कोई पीर होता है, ना पढ़े लिखे आदमी का, ना मालदार, उनका कैसे पीर होगा? मुमकिन ही नहीं है। किस तरह अपने आप को वो बिठाएंगे तालिब इल्मों की साफ में? उनके लिए इसलिए रह जाते हैं, इसलिए रह जाते, खैर नहीं पा पाते। आपने जब तक वो चीज़ छोड़ी नहीं, प्याला भरा हुआ हो तो कोई उसमें शय और डाली जा सकती है, उसका तो खाली होना शर्त था। हम बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गए लेकिन प्याले भरे हुए थे, कैसे कुछ शय आती? काश प्याले एक तो खाली करते फिर सीधे भी करते, तो फिर तो मेरे भाई कोई तालिब इल्म भी गुजरे तो वो खैर की बात बताई जाता है। फिर तो कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग गुजर जाए तो उससे भी कोई अच्छी बात मिली जाती है, गरचे अंगूठा छाप ही हो। लेकिन शर्त यह है कि प्याला खाली हो। लेकिन यहाँ तो लोगों का स्टेटस ही और तरह का, अंदाज ही और तरह का। आमदाम बरसरे मतलब
نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا بھیج کے صحابہ کی جماعت. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا اور مسیلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیہ کہا جاتا تھا. جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے. صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا بنو ربیہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی. انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا ہمارے قبیلے کا تو ہے نا. وہ خدا کے بندو اتنی ظالمانہ سوچیں، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے. اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسیلمہ کذاب. اور کذاب کیا ہے کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر. اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمتیں ہوں. کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے. کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں. کہنے لگے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. او مسلمان تو دیکھ تیرا مقام یہ ہے کہ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے. تو کہتا ہے میں جاٹو میں باٹو میں ارائی ہوں میں فلاں، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے. اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم رسول بولنا قوم رسول ہاشمی. یہ قوم رسول ہاشمی کی قوم بنو، رسول اللہ کی قوم بنو. ہمیں نہیں بننا فلانی برادری فلانا قبیلہ فلانا منصب، نہ قوم رسول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رسول ہاشمی کی قوم بنے. آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھو یہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ والے. یہ کون ہے؟ رسول خدا والے. یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام. یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک والے، یہ حضور والے ہیں. ایک کی تقسیم ہو گئی تھی پورے مکے میں، ایک کی تقسیم تھی. مدینے میں ایک کی تقسیم تھی، عرب میں ایک کی تقسیم. وہ بلال ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول والا ہے. وہ مولا علی شیر خدا، یہ کون ہے؟ یہ رسول والے. وہ جعفر طیار ہیں، یہ کون ہے؟ رسول والے. صدیق اکبر رسول والے، عثمان غنی رسول والے، فاروق اعظم رسول والے، طلحہ زبیر رسول والے. مجھے بتاؤ نا جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تقسیم کیا تھی؟ قبیلوں کی تقسیم تھی، برادریوں کی تقسیم تھی، ملکوں کی لڑائی تھی. ایک کی لڑائی تھی، ادھر ہے کفر والے ادھر ہے رسول والے. تو آج اپنی یہ پہچان بنا لو، آج یہ پہچان بنا لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں میں تو نبی پاک والا ہو کے مرنا چاہتا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. میں نے یہاں نہ ایک دل پہ داغ لگایا ہے نبی پاک کی محبت. حضور کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ قبر اندھیری ہے تو یہ داغ لگا لیا ہے، وہاں جاؤں گا تو یہ چراغ بن جائے گا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں میں نے نا اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا لی. اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا کے لے گیا. میں مرا نا جب پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. فرشتے آ کے ڈھونڈنے لگے کیا عمل لے کے آیا، کیا عمل ہے. انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کی، رجسٹر کھولے، میرا کفن کھولا، ٹٹولا. کہتے پسے مردن یعنی بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، صرف حضور کا خیال نکلا. اور میرے بزرگ فرماتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. حضور والے بن کے جیو گے نا تو پھر حضور والے بن کے مرو گے. اور جب حضور والے بن کے مرو گے تو حضور والے بن کے اٹھو گے. اور جو حضور والے بن کے اٹھیں گے نا، حضور والے بن کے اٹھیں گے، ان کا مقام یہ ہوگا کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. ہمیں کوئی کسی کا ڈر ہے؟ ہم تو وجد کر کے گزریں گے. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد
ہم رسول والے بن کے جیے تھے، رسول والے بن کے مرے، رسول والے بن کے اٹھے، وہ دیکھو ہمارے رسول سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو لحیان قبیلے کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ عرض کی حضور جد بن قیس ہمارا سردار ہے، بڑا مالدار ہے پر کنجوس بھی بڑا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کنجوسی سے بڑی تو اور بیماری ہے ابھی کوئی نہیں، تم اس طرح کرو، تم بشر بن برا کو اپنا سردار بناؤ، اس لیے کہ وہ مالدار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں۔ امام غزالی اس روایت کو لائے۔ وہ تم نے جس کنجوس کو اپنا سردار بنا لیا ہے، وہ تو مال بٹور بٹور کے بعض اوقات اپنے اندر ڈالتے ہیں لوگ۔ جن کنجوسوں کو ہم سردار بنا لیتے ہیں وہ تو اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس ہو، اس کا مزاج۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، جس کے سینے میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں رسول کائنات علیہ السلام ہو، اس میں دو خصلتیں کبھی نہیں جمع ہوتی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، دوسرا وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ دو خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی۔ خوش خلقی ہو اور پھر سخاوت بھی ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مومن کو بڑا عطا فرمایا ہے، رب کریم نے نواز رکھا ہے۔ اگر یہ خوبیاں بندہ مومن کے اندر موجود ہوں تو یاد رکھیں کہ کنجوسی سے جتنا بچا جا سکے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کنجوسی کرنے کے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ جس سے بالکل جائز جگہ بھی خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی انہیں خرچ نہ کرنا پڑے، کنجوسی۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا پر سخاوت کرنا نہیں آتی تھی، بڑا سخت کنجوس تھا۔ تو اب وہ کسی کو دیتا نہیں تھا، تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ماحول بن گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ تو اپنے اوپر سے نا وہ چیز دور کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ کہنے لگا میں ایک ایسا سخت سوال پوچھوں گا جس کو جواب آئے گا نا اسے میں پھر کچھ نہ کچھ دوں گا۔ اب مزاج چونکہ کنجوسی کا ہے، دینا تو چاہتا نہیں، تو سوال وہ ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ بادشاہ بہت انعام کرام دیا کرتے تھے لوگوں کو دیکھ کے، صلاحیتوں کو دیکھ کے۔ تو ایک آدمی بڑا حاضر جواب تھا، تو وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا نہیں جس پر سخاوت کروں، میرے کو سوال کا جواب دے تو میں سخاوت کروں نا۔ کہا جناب آپ سوال کیجئے۔ کہنے لگا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ اب چونکہ وہ حاضر دماغ آدمی تھا اور بادشاہ کو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ کنجوس بہت ہے، تو اس کو موقع مل گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل نا آپ سخی بہت ہیں، تو وہ دے دے کے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بال گھس گئے ہیں، نہیں ہیں۔ اب بادشاہ کی وہ رگ تو تھی نا کنجوسی والی، تو پھڑک اٹھی۔ کہنے لگا اچھا، غصہ آیا بات سن کے، آپ بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ نامینیٹ کر کے کریں، جو کہنا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ یک چشم گل اگر کہا ہے تو اس سے مراد میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جناب آپ سخی بڑے ہیں، تو سخاوت کر کر کے ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا جی تو تمہاری ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کنجوس تھا نا۔ تو اس نے ایک اور چوٹ کر دی، کہنے لگا آپ نے دیا بہت ہے اور ہم نے لیا بہت ہے، تو آپ کے دے دے کے گھس گئے ہیں تو ہمارے لے لے کے گھس گئے، تو کنجوس آدمی تھا نا۔ اور غصہ آیا اور دینا بھی نہیں چاہ رہا تھا انعام، کہہ بیٹھا تھا کہ کچھ جواب صحیح دو گا تو میں انعام دوں گا۔ تو کہنے لگا اچھا میرے تو دے دے کے گھس گئے اور تیرے لے لے کے گھس گئے، تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں سارے ان کے کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے، میں لیتا رہا اور یہ ہاتھ ملتے رہے، تو ان بیچاروں کے نا مل مل کے گھس گئے ہیں، مجبور ہو گیا، تو بالآخر اسے کچھ نہ کچھ اس غریب کو دینا ہی پڑا۔ تو کنجوسی کرنے والے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ، ایک صاحب میرے پاس آئے تو ان کے ایکڑ زمین تھی، کو 10-15 لاکھ کی، اللہ نے مدد کی، وہاں کوئی ایسی سوسائٹی آ گئی کہ وہ زمین جو تھی وہ کروڑ روپے تک چلی گئی۔ تو اب 15-20 کروڑ روپے کی اگر زمین کسی کی ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زمین بھی اس نے اس طرح کر دی ہے کہ اب وہ اس کو بیچتا ہے مال تجارت کے طور پر، اگر اس طرح لے آیا ہے، اور یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے زمین بیچ دی ہے، پیسہ حاصل کر لیا، اب پیسہ پڑا ہوا ہے اضافی ہے، اور وہ اب
اس پہ سال گزر گیا، زکوٰۃ دینی ہے، تو اب صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ نکلے گا تو پریشانی تو بہت ہے نا، اور 20 کروڑ میں سے جب نکل جائے، ہر کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، تو بڑی آزمائش ہے۔ اب کہنے لگے کہ وہ مجھے ڈر ہے کہ بہنیں حصوں کا مطالبہ نہ کر دیں، تو میں ہنسا۔ کہنے لگے حضرت آپ مسکرائے کیوں؟ تو میں نے کہا یار مسکرائے اس لیے رہا ہوں کہ جب میرے مالک نے بیٹھے بیٹھے تجھے 70 لاکھ یا 80 لاکھ فی ایکڑ نفع دیا تھا، تو تب تو نے کوئی بات نہیں سوچی تھی، اور آج جب واپس لوٹانے کی باری آئی یار، وہ بھی 70 80 نہیں 2.5 لاکھ، تو تجھے یہ خیال آ گیا کہ کوئی فلاں کیس نہ کر دے، تھوڑا انتظار کر لوں۔ تو بہانے نہ بنائیں، زندگی کے اندر کنجوسی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کنجوسیاں کر کر کے مال جمع کر کے رکھا تھا، پھر ان کی اولادوں نے پیچھے سے اس مال کو اس طرح اجاڑا ہے، اس طرح تباہی کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال، فقیر مرنا غنی نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں بخل نہ کرنا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو بندہ تجھ سے مانگے اسے منع نہ کرنا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا حضور فرما رہے ہیں اتنا خرچ کرنا کہ فقیر ہی ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم نے مال بنا بنا کے رکھا ہو۔ اور بعض نے لکھا ہے یہ ان کے لیے حضور کا انفرادی حکم تھا، ان کے لیے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا بخیل نہ مرنا، ورنہ پھر یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کسی نے بخل کیا اور بخل نہ چھوڑا تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہی ہے، پھر اسے آگ ہی ملے گی۔ فرمایا بلال فقیر مرنا، مالدار نہ مرنا، بخل کر کر کے مال جمع نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ کہ سخاوت کا مزاج بنائیں، سخاوت کا جس حد تک ہو سکے، جس طرح ممکن ہو سکے، کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے اپنوں کو شکوہ رہتا ہے، بیگانوں کو شکوہ رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی سخاوت کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھتے تھے وہ خرچ کرنے والے نظر آتے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے نظر آتے تھے۔ ہمارے بخل نے ہماری جائیدادیں بڑھا دی ہیں، ہمارے تعلقات کم کر دیے ہیں۔ مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، ذکر شرور کی برکت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، ذکر شرور کی برکت بڑی چیز ہے، ان کی یادوں کی دولت نہ کیوں ہو عزیز، ان کی یادوں کی دولت نہ کیوں ہو عزیز، ان کی یادوں کی دولت بڑی چیز ہے، گرچہ آسیاں کی کوئی نہیں حد مگر آسیوں ان کی رحمت بڑی چیز ہے، آرزوئے مدینہ نہ کیوں میں کروں، آرزوئے مدینہ نہ کیوں میں کروں، دوستو یہ سعادت بڑی چیز ہے، بے قراری مٹی دل کو چین آ گیا، سبز گنبد کی برکت بڑی چیز ہے، آستان نبی کے ہے جو بھی فقیر، ان فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، سب کا سینہ مدینہ بناتے ہیں یہ، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، کم نہیں ہے عبادت سے دید آپ کی،
ان کے رخ کی زیارت بڑی چیز ہے، ہو گئے دونوں عالم میں ہم بامراد، ہو گئے دونوں عالم میں ہم بامراد، کملی والے کی مدحت بڑی چیز ہے، نعت سرکار سنتے سناتے ہیں جو، ان غلاموں کی قسمت بڑی چیز ہے، رب کی رحمت بھی صدقے میں ان کے ملی، رب کی رحمت بھی صدقے میں ان کے ملی، یہ نبی کی عنایت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ پر نیازی پڑھو تم درود، بایقین یہ عبادت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، ذکر شرع کی برکت بڑی چیز ہے۔ لیکن اپنے دل سے بھی تو سوال کرے نا، کہ لیتے وقت اس نے کوئی گھٹن محسوس نہیں کی، کروڑوں آئے لاکھوں آئے تو لے لیا، اور جب واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے تھے، جو فرائض رکھے تھے، جو ذمہ داریاں رکھی تھیں، وہ ذمہ داریاں جب ادا کرنے کی باری آئی تو پھر دل گھٹن کیوں محسوس کر رہا ہے؟ پھر طبیعت کے اندر وہ ساری باتیں کس طرح پیدا ہو گئیں؟ جب لیتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ہماری محنت سے، طلب سے بہت بڑھ کر رب نے نوازا تھا، تو وہی مالک اگر فرمائے کہ میرے راستے میں واپس خیرات کرو، پھر ہمیں خیرات کرنی چاہیے، سخاوت کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، یہ انسان کو دور کرتی ہے۔ کس کس چیز سے وہ دور کرتی ہے؟ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ سخاوت نہیں کریں گے تو بہت سارے غرباء اور مساکین جو آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے تھے، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے، بخل کریں گے، تو وہ ساری نیکیاں جو کر کے، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، تعمیر مسجد کی صورت میں، جو نیکیاں کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، ان نیکیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور فرمایا یہ جو کنجوس ہے نا، بخیل، یہ لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ سے بھی دور ہے، اس لیے کہ یہ کنجوس ہو گیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے دیا لیکن بخل کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر اب بوجھ محسوس کرتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں، اس نے کنجوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ، سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے۔ اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ، بخیل کو برباد کر دے، اس کنجوس کو، اس کو تباہ کر دے، یہ تیری راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا۔ گویا فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں لیکن وہ دعا سخی کے لیے کرتے ہیں، بخیل کے لیے نہیں کرتے۔ بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں بربادی کی، اے اللہ اسے برباد کر دے، اس کو کہ جو تیرے راستے میں سخاوت نہیں کرتا۔ اگر طبیعت بن جائے سخاوت کی تو پھر میں نے کہا کہ بندہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ نا دل کا غنی ہوتا ہے، پیسوں سے تھوڑی غنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مزاج میں غنا ہے، مزاج میں، کسی دوست نے، کسی بھائی نے فون کر ہی لیا ہے کبھی، تو زیادہ تر لوگ مجبور ہو کے بات کرتے ہیں، اور کوئی سائل اگر دروازے پہ آ ہی گیا ہے تو اب یہ کہ بے شمار بہانے بنانا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا دور کر دے گا آپ کو۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کر سکیں، لیکن خندہ پیشانی سے جواب دینا اور یہ کہنا کہ یہاں تک یار میں پہنچ سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میری اتنی ہیلپ ہے، اسے قبول کر لے، یہ چیز آپ کو بڑا کرے گی، قیادت آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جن لوگوں نے قیادت کرنی ہے، کسی بھی طبقے کی، کسی بھی گروہ کی، اپنے گھر کی، خاندان کی، ان کا سخی ہونا ضروری۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اسراف نہیں، اپنی چادر سے بڑھ کے نہیں، پر اپنے وسائل میں رہ کے جو آپ سخاوت کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔